جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے وسیلہ بنا ہی دیتا ہے۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ سے محبت کے اہل ہوں۔ زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پہ آئے تو جھیل سکو، اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا خدا کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ صبر کرنے والے کا معاملہ اللہ کا معاملہ بن جاتا ہے۔ اللہ کی تعریف کرتے رہو، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم کسی کی غیبت میں وقت گزارو۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے بدلتا ہے۔ تم اتنے یقین سے مانگو کہ تمہارے یقین کے بعد کہانی معجزوں کی لکھی جائے۔ وہ جب دیکھتا ہے تمہیں زار زار روتے ہوئے، وہ جب دیکھتا ہے ناممکن کے باوجود اس پر یقین کرتے ہوئے، وہ جب دیکھتا ہے تمہیں صبر کی آخری حد پر اس کا در کھٹکھٹاتے ہوئے، تب وہ تمہاری عرضی سن لیتا ہے، اللہ کن کہہ دیتا ہے۔ سجدے کی خوبی یہ بھی ہے کہ ہم فرش پر سرگوشی کرتے ہیں اور وہ عرش پر سنی جاتی ہے۔ جب بھی گناہ کی طرف مائل ہونے لگو تو 3 باتیں لازمی یاد رکھنا: اللہ دیکھ رہا ہے، فرشتے دیکھ رہے ہیں، موت ہر حال میں آنی ہے۔ حضرت علی: انسان کی عقل صرف اتنی ہے کہ اسے جانور کہا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے اور شیر کہا جائے تو خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے ساتھ تعلق تو ایسا ہونا چاہیے کہ آدمی اپنے کمرے کے اندر پلنگ پہ بیٹھا ہو اور اس کے ساتھ گفتگو کر رہا ہو، کبھی روئے اور کبھی خوب مسکرائے۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کام کو رب سنوار دے اسے کوئی بندہ نہیں بگاڑ سکتا۔ بے شک میرا رب جو چاہے کر سکتا ہے۔ جو دعاؤں میں شامل ہے ایک دن وہ نصیب کا حصہ بھی ضرور ہوں گے، بس اللہ پر یقین رکھیں۔ اور مجھے یقین ہے کہ میرا رب مجھے وہ بھی عطا کرے گا جس کی میری اوقات بھی نہیں ہے۔ بہت دکھ ملے ہیں، ہمت کرو جینے کی، کن فیکون کا مالک ابھی بیٹھا ہے۔ تیری رضا میں ہی سکون ہے۔ تم کسی انسان کی حقیقت کو کبھی نہیں جان سکتے، تم کو کیا خبر کہ یہ مسکرانے والا اللہ کے روبرو کتنا روتے ہیں۔ حضرت علی: زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ سب سے پہلے دعا، دعا کے بعد صبر، صبر کے بعد یقین، پھر آپ کا سفر بہترین۔ یوسف کو اللہ نے کنویں کے گہرے اندھیرے سے نکالا تو وہ تمہیں بھی جلد دنیا کی چھوٹی بڑی مشکلات سے نکال دے گا انشاءاللہ۔ دے اتنی لذت اپنے سجدوں میں اے اللہ، اس بے وفا دنیا کو یاد کرنے کا وقت ہی نہ ملے۔ موت کو ہمیشہ یاد کرتے رہو لیکن موت کی آرزو کبھی نہ کرو۔ معاملات اللہ کے سپرد کرنا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہم خود بھی اپنے ساتھ اتنے مخلص نہیں ہوتے جتنا اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اے اللہ اس وقت کو آسان کر دے جس میں بے چینیاں اور پریشانیاں انسان کو بے حال کیے ہیں، ان سے نجات عطا فرما، آمین۔ یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو نہیں میرا رب رستہ بنا دے گا۔ اپنی غلطی پر شرمندہ ہونا سمجھدار لوگوں کا کام ہے۔ اللہ فرماتا ہے سب کو چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدے کا بڑا سچا ہوں۔ لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف اور کہو میں بھٹک گیا تھا۔ جانتے ہو تمہیں مشکل میں ڈالنے سے پہلے وہ تمہیں مشکل سے نکالنے کا وسیلہ بناتا ہے۔ صبر ایسے کرو جیسے روزہ رکھ لیا، اس تسلی کے ساتھ کہ مغرب کی اذان ہونی ہے۔ تم اس کی مصلحت کو نہیں جانتے مگر وہ رب تمہاری ہر تکلیف کو جانتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کبھی بھی لوگوں کی باتوں سے پریشان نہ ہونا، کیونکہ آپ نے اپنا حساب رب کو دینا ہے، بندوں کو نہیں۔ صبر کا سلیقہ نہیں مجھ میں یا رب العالمین، میرا دل اپنی رضا میں راضی کر دے۔ دل اللہ نے بنایا ہے، اسے اللہ کو سونپ دو، مطمئن رہو گے۔ صرف انسان ہونا کافی نہیں ہے، انسان کے اندر انسانیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ مسکرانے پر بھی اجر ملتا ہے، اور یہاں تک کہ غصے کی حالت میں خاموش رہنے پر بھی۔ انسان دنیا میں کسی کام سے اتنا نہیں تھکتا جتنا رویوں اور احساس کی شدت سے تھک جاتا ہے، اور جب اللہ دینے پر آتا ہے نا تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بناتا ہے۔ میرے رب میں بے بس ہوں، تو میری مدد فرما۔
حضرت علی، تکلیف پہ ہمیشہ صبر سے کام لیا کرو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ صاف نیت سے مانگا جائے تو اللہ نصیب سے بڑھ کر دیتا ہے۔ اپنے رب پر یقین رکھو، بلکہ یقین کامل رکھو، انشاءاللہ وہ آپ کی زندگی میں آپ کے پسندیدہ رنگوں سے بھر دے گا اور آپ کی ہر دعا پر کن فرما دے گا۔ میرے اللہ ہی کافی ہے۔ ہدایت اور اللہ کی محبت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو مانگے بغیر نہیں ملتی۔ اے اللہ، مجھے اپنی محبت میں ایسا مکمل کر دے کہ مجھے تیری رضا کے علاوہ کوئی چاہت نہ رہے۔ وہ تمہیں آزما رہا ہے ہر اس چیز سے جو تمہارے دل کا سکون ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ سے امید، اپنی امید ہمیشہ اللہ سے رکھو، انسان کب بدل جائے کوئی بھروسہ نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سہنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو اور اکیلا جینا سیکھو۔ حضرت علی، غلط بات پر غصہ آ جانا شرافت کی نشانی ہے، لیکن اسی غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، تم جنت نہ مانگو بلکہ تم دنیا میں ایسے کام کرو کہ جنت تم کو مانگے، اور اللہ سن لیتا ہے ان کی دعائیں بھی، پھر کیسے نہ سنے گا وہ دعائیں جو تم نے رو کر مانگی ہیں۔ ہمت کر، صبر کر، بکھر کر بھی سنور جائے گا، یقین کر، شکر کر، وقت ہی تو ہے گزر جائے گا۔ اللہ کی طرف سے بھلائی آنے والی ہوگی، پس زندگی کے تلخیوں سے غمگین نہ ہو۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ محبت اپنے بندوں سے کمال رکھتا ہے، وہ اللہ ہے جو سب کا خیال رکھتا ہے۔ میرا دل کا ایک ہی دعا بار بار اٹک جانا مجھے تسلی دیتا ہے کہ وہ رب میری اس دعا کی قبولیت کو بھی بہت جلد فرمائے گا۔ حضرت علی، تنہائیوں میں گناہوں سے بچو، کیونکہ اس کا گواہ خود اللہ تعالیٰ ہے۔ گڈ ڈے، تم بس اللہ پر یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ ہوں گی تمہارے پاس زمانے بھر کی ڈگریاں، گھر پر رکھا قرآن نہ پڑھ پاؤ تو ان پڑھ ہو تم۔ حضرت علی، تنہا انسان کو کبھی تنہا نہ سمجھنا، کیونکہ جو تنہا ہوتا ہے اس کے سب سے قریب اللہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک پر بھروسہ رکھیں، وہ صحیح وقت پر صحیح دروازے کھولے گا آپ کے لیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ عبادتیں وہاں نہیں پہنچاتی جہاں غم پہنچتا ہے۔ یقین رکھیں اللہ ہے نا، یقین رکھیں غم جاننے والے ہیں، حاجتیں پوری ہونے والی ہیں، پریشانیاں دور ہونے والی ہیں اور بہت جلد صبر کا صلہ ملنے والا ہے۔ اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے، تم یقین تو رکھو وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ حضرت علی، روتا وہ انسان ہے جس نے رشتہ دل سے نبھایا ہو، ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کی آنکھوں میں نہ تو شرم ہوتی ہے اور نہ پانی۔ حضرت علی نے فرمایا، کسی پر بھروسہ کرو تو آخری حد تک کرو، آخر میں یا تو اچھا سبق ملے گا یا تو پھر اچھا دوست۔ قرآن کہتا ہے، دلوں کے حال تم سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے، تمہارے خاموش سجدے اور تمہاری انکہی باتیں خدا کے یہاں بہت خاص مقام رکھتی ہے۔ حضرت علی، انسان مایوس اور پریشان تب ہوتا ہے جب وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے لگ جاتا ہے۔ حضرت علی، جس خواہش کو تم اللہ کی رضا کے لیے رد کر دیتے ہو وہ اسی خواہش پر راضی ہو کر اسے تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ دل اتنا مضبوط تو ہونا چاہیے کہ اداسی اگر بے بس بھی کر رہی ہو تب بھی اللہ کے سوا کسی سے بات نہ کی جائے۔ تیرے علاوہ کون ہے یا رب جو سب جانتے ہوئے بھی معاف کر دے۔